بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ نقاب ناول کا دوسرا حصہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ برفباری اب مزید تیز ہو چکی تھی، جیسے آسمان خود اس رات راز کو دھونا چاہتا ہو۔ عمارت کے اندر موجود ہر فرد جس کا لباس بھیگ چکا تھا، اب ایک ایسی آگ کے گرد بیٹھا تھا جو صرف جسم کو نہیں ضمیر کو بھی گرم کر رہی تھی۔ عدالت کا کھیل ابھی جاری تھا اور جج صاحب یعنی پروفیسر سراج کی نگاہیں اب مریم پر مرکوز تھی۔ مریم جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، آخر کار اس داستان کا مرکز بننے جا رہی تھی۔ سراج نے نرمی سے سوال کیا، مریم تم دانش کے ساتھ تھی اس شام، ہے نا؟ مریم کی آنکھوں میں پہلے جھجک آئی، پھر ایک دھیمی سی لرزش۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کمرے میں موجود سب لوگ جیسے سانس روک کر اس کی آواز کے منتظر تھے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، جی میں تھی، مگر جو ہوا وہ سب کچھ یوں نہیں تھا جیسے آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ اس بیان نے ماحول کو مزید سنجیدہ بنا دیا۔ سب لوگ مریم کی طرف مائل ہو گئے۔ دانش کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئیں، جیسے اسے خطرہ محسوس ہوا ہو کہ اب کچھ چھپایا نہیں جا سکے گا۔ سراج نے نرمی سے پوچھا، مریم ہمیں مکمل سچ بتاؤ، چاہے وہ کسی کے لیے بھی تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ مریم نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز دھیمی مگر پر اثر تھی۔ ہم دونوں میں لڑائی ہوئی تھی۔ دانش غصے میں تھا، اس نے میری بات سنی نہیں اور مجھ پر شک کیا۔ اس رات جب ہم جنگل کے کنارے پہنچے، ہم دونوں غصے میں تھے، مگر پھر وہ آیا اور نامعلوم شخص، وہ نہ تو دانش کا دوست تھا نہ میرا، وہ کوئی اور تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر سراج، عریب، فائز اور دیگر افراد کی نظریں مریم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ بیان ان سب کے اندازوں سے بالکل مختلف تھا۔ دانش بے چینی سے اپنی کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ میں چیخی، میں بھاگی اور دانش نے میری مدد کی، مگر جو کچھ ہوا وہ اس کی مرضی سے نہیں تھا۔ اس شخص نے سب برباد کر دیا، اور جب وہ چلا گیا تب دانش نے مجھے کہا کہ ہم یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ وہ کہتا رہا کہ کوئی ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ سراج نے ایک توقف لیا اور دھیرے سے کہا، مگر مریم اس کی لاش کہاں ہے؟ وہ شخص، کیا وہ واقعی مر چکا ہے؟ مریم نے نظریں جھکا لی اور صرف اتنا کہا، مجھے نہیں معلوم، وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ بیان نہ صرف دانش کو بلکہ پورے معاملے کو ایک نئی کروٹ میں لے آیا تھا۔ اب یہ معاملہ صرف ایک جرم کا نہیں بلکہ ایک چھپے ہوئے راز کا تھا، جس کے کئی چہرے زاویے تھے۔ پروفیسر سراج نے دانش کی طرف دیکھا، جس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھے، حالانکہ کمرے میں سردی کی شدت تھی۔ سراج نے دھیرے سے کہا، دانش کیا تم کچھ کہنا چاہو گی؟ دانش کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ اس نے صرف ایک بات کہی، سچ سچ کبھی بھی سادہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک چہرہ رکھتا ہے۔ یہ الفاظ سب پر اثر انداز ہوئے۔ سب کچھ اب واضح نہیں تھا بلکہ اور پیچیدہ ہو چکا تھا۔ ہر شخص اب صرف دوسروں کو نہیں، خود کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کمرہ اب عدالت سے بڑھ کر ایک ضمیر کی عدالت بن چکا تھا، جہاں ہر کوئی جج تھا اور ہر کوئی ملزم۔ رات کا آسمان مکمل سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر حویلی کے اندر ایک عجیب سی روشنی تھی، نہ روشنی کی سی نہ اندھیرے کی، بلکہ وہ روشنی جو سچ کے سامنے آنے سے پہلے کی کشمکش میں اندھیروں کے سامنے چھا جاتی ہے۔ آگ کی تپش اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، مگر جذبات کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا۔ عدالت کے اس خاموش سے کمرے میں دانش کی زبان جیسے قفل ہو چکی تھی، مگر نگاہیں وہ بہت کچھ بول رہی تھی۔ سراج نے میز پر رکھا اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے گہری نظر دانش پر ڈالی۔ دانش تمہیں بولنا ہوگا، یہ خاموشی صرف تمہیں نہیں، سچ کو بھی قتل کر دے گی۔ دانش کی آنکھیں بند تھیں، جیسے ماضی کی کسی دیوار کو پلانگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اپنی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، میں نے اسے مارا نہیں تھا، میں صرف اس سے نجات چاہتا تھا۔ کمرے میں موجود سب کے لیے ایک دھچکا تھا۔ سراج نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا نجات کا مطلب؟ دانش نے ایک تلخ، کیا نجات کا مطلب قتل ہے؟
دانش نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اگر وہ پلٹ کر نہ آتا تو شاید آج ہم یہ سب نہ جہ رہے ہوتے۔ پھر ایک نئے کردار کی آواز سنائی دی، شیراز، جو خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اب اپنی کرسی کھسکا کر آگے آیا۔ اس کی آواز بھاری اور ٹھہری ہوئی تھی۔ دانش، سچ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا، کبھی کبھار وہ خود گمراہ ہوتا ہے، مگر ہمیں اسے راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ تم نے وہ موقع کھو دیا۔ سراج نے عریب سے کہا کہ عدالت کی ریکارڈنگ دوبارہ چلائی جائے۔ آوازوں کی گونج میں مریم کی سسکیاں اور دانش کی جھنجھلاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہر آواز ایک چاقو کی طرح دل میں اترتی۔ عریب نے ویڈیو روکی اور بولا، ہم میں سے کوئی بھی بالکل بے گناہ نہیں ہے، مگر یہ فیصلہ صرف دانش کے لیے ہے۔ اس دوران فائز، جو اب تک لطیف انداز میں ماحول کو سنبھالتا رہا تھا، یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، ہم میں سے کچھ نے قانون کے باہر رہ کر انصاف کی کوشش کی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آیا وہ انصاف تھا یا بدلی کی ایک شکل؟ دانش نے سر جھکا لیا اور کہا، میں ہر دن اپنے ضمیر کے ساتھ ایک عدالت میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اس دن کا خوف جو شاید کبھی نہ آئے، مگر جیسے میں ہر دن جیتا ہوں۔ سراج نے آنکھیں بند کی، جیسے وہ لمحہ ذہن میں کسی فیصلے کن گھنٹی کی طرح بج رہا ہو۔ کمرے میں اچانک پھر وہی برفانی خاموشی چھا گئی۔ جب دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ کھولا اور ایک اجنبی عورت اندر آئی، سرد، سنجیدہ اور خود اعتماد۔ اس نے سب کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، آپ لوگوں نے جس کیس پر بحث کی وہ میں تھی، جس کی لاش نہیں ملی وہ میری عزت تھی، اور جو کبھی زندہ واپس نہ آئی۔ یہ جملہ گویا سب پر بجلی بن کر گرا۔ سراج، شیراز، عریب، سب کے چہرے جیسے شیشے کی طرح ٹوٹ گئے۔ وہ عورت کچھ لمحے رکی، پھر خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اس کی موجودگی نے یہ واضح کر دیا کہ سچ کبھی مر نہیں سکتا، وہ فقط دیر سے آتا ہے، اور جب آتا ہے تو چیخیں نہیں مارتا، صرف آئینہ دکھاتا ہے۔ پروفیسر سراج نے عدالت کو برخاست کرتے ہوئے کہا، فیصلے سے پہلے سچ کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آج ہم سب نے وہ سامنا کیا۔ خواہ نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح، آگ بجھ چکی تھی، رات گزر چکی تھی، برف باری رک چکی تھی، مگر اس رات کے بعد اس سب کے اندر ایک نیا موسم جاگ چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس برفانی رات میں، دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔